یہ فین تھے، یہ کچھ دن پہلے اس سے ملنے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ جا کے ویلا منڈا کے گھر پہ گئے تھے چاروں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے گھر آئے تھے ملنے کے لیے، اس کے بال ایسے تھے اور ان میں سے ایک اور ڈاکو ہے اس کے بال بھی ایسے ہیں۔ تو شک کی بنیاد پہ وہ نگاہ کہاں پہ جاتی ہے؟ جب ہم نے ایس ایچ او صاحب کو بولا کہ آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے، تو ایس ایچ او صاحب آگے سے بولتے ہیں جی مجھے ان پہ غصہ آ گیا تھا۔ پولیس ایک بے گناہ بچوں کو کیوں مارے؟ یہ خود تو نہیں کر سکتے، چونکہ یہ نئے لڑکے تھے، یہ خود نہیں کر سکتے تو ان کو کون چلا رہا تھا؟ وہ سامنے لائے تھے۔ ہمارا دل نہیں مانتا اس بات کا کہ ہمارے ادارے ایسا کر سکتے ہیں کہ بے گناہ کسی کو ماریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ شہزاد ویلا منڈا کے والد صاحب تو بازیاب ہو گئے، لیکن ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے۔ جو 4 بندے اس تمام حادثے کے اندر مارے گئے تھے، جن کو ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا تھا، اب ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ کچھ الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچے تھے 4، یہ نہایت ہی شریف تھے، اس سے پہلے نہ ان پہ کوئی ایف آئی آر تھی۔ ایک کوئی رفاعی یونیورسٹی کے اندر کوئی ٹیچنگ کرتا تھا، وہاں پہ ملازم تھا۔ ایک جو تھا وہ میڈیا کا شوق رکھتا تھا اور ڈرون وغیرہ اس کے پاس ہوتے تھے۔ ایک فیس بک پہ لائیو بیٹھتا تھا، اور یہ نوجوان لڑکے تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ ان کے ایک کزن نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور یہ بات بولی کہ یہ ہمارے 4 کزن تھے اور کوٹ ادو الیانی برادری کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ میں یہاں پہ کچھ خود سے نہیں بولوں گا، میں تھوڑا سا یہاں پہ بات کروں، پھر میں آپ سے اگلی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں اس میں انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیج بھیجے۔ ایک میسیج میرے پاس آیا جی تمام لنڈ کی عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے، سابق ایم پی اے سردار جاوید خان اختر لنڈ ایم این اے، اور بس اس میں یہ بولا گیا کہ یہ جو 4 لڑکے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ میرے پاس بے تحاشا پکچر ہیں، ان کا جنازہ بھی بہت بڑا جنازہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ پورے ہی جو ان کا علاقہ ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہی خاندان کے کزنز تھے آپس میں، یعنی کہ 4 خاندان، 4 ڈفرینٹ کزنز آپس میں تھے اور ان کو مارا گیا ہے۔ اور یہ میرے پاس ان کی تصویریں بھی پڑی ہیں، نوجوان لڑکے تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے۔ پھر یہ جو کام کرتے ہیں ان کی ویڈیوز وغیرہ میرے پاس پڑی ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں صرف یہاں پہ ان بچوں کا میں یہی بتاؤں گا کہ ان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے۔ ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کہ پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے شک کی بنیاد پہ۔ اب کس شک کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا، ان سے کہاں پہ غلطی ہوتی ہے، اور ان کو گرفتاری کے بعد اس سارے جو واقعہ ہے اس کو انہوں نے پولیس مقابلہ شو کیا۔ یہ جو 4 لڑکے ہوتے ہیں یہ ایکچولی فین ہوتے ہیں ویلا منڈا کے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان کے کزن کی۔ یہ جو لڑکے ہلاک ہوئے ہیں، جن کو مارا گیا پولیس کی طرف سے، ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں، ان کے کزن کی جو ساری باتیں ہیں جو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، مجھے بتائیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فین تھے، یہ کچھ دن پہلے اس سے ملنے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ جا کے ویلا منڈا کے گھر پہ گئے تھے چاروں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی تھیں۔ اور یہ اس کی ویلا منڈا کے جو بھائی ہے شہزاد کا رضوان ساری چیزوں کا ذکر کر چکا ہے، کس طرح لوگ یہاں پہ آئے تھے، ویڈیوز بنائی تھی۔ میں نے ان کو بولا تھا جی آپ رکیں، شام کا ٹائم ہے، چائے میں پلاتا ہوں، میں چائے کے لیے اندر گیا، لیکن وہ چلے گئے تھے۔ اب سین یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ اس کے فین ہیں، ملنے جاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، رات کو مل نہیں پاتے۔ سارا واقعہ رضوان بتا چکا ہے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد جب ڈاکو آتے ہیں تو ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ چہرے ان کے چھپائے ہوتے ہیں۔ اب ان ڈاکوؤں کو پہچانا جاتا ہے ان کے بالوں کے ساتھ کہ یہ دیکھو یہ ہمارے گھر آئے تھے ملنے کے لیے، اس کے بال ایسے تھے، اور ان میں سے ایک اور ڈاکو ہے اس کے بال بھی ایسے ہیں۔ تو شک کی بنیاد پہ وہ نگاہ کہاں پہ جاتی ہے؟ ان لڑکوں پہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج نکلتی ہے۔ یہ لڑکے چونکہ پچھلی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ان کی نکل آتی ہے جس میں یہ لوگ تصویریں وغیرہ بناتے ہیں وداؤٹ فیس۔ پھر اس کے بعد جو ڈاکو آئے چہرے چھپائے ہوئے، ایک کے بال اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو پکڑا جاتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اب علاقے کے لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ یہ تو شریف لڑکے تھے، یہ تو ڈاکو ہو ہی نہیں سکتے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی صاف شفاف جی آئی ڈی بنائی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور تمام یہ جو مقدمہ ہے اس کی ہمیں کاپیز دی جائیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ڈاکو ثابت ہوئے ہیں، پولیس مقابلہ کہاں پہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہمیں دیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ایم این اے خواجہ شیراز صاحب تونشہ شریف کے اور ایم پی اے جاوید اختر لنڈ، انہوں نے یہ بات یقین دہانی کی ہے۔ ایم این اے صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ میں اسمبلی کے اندر آواز اٹھاؤں گا، میں اس پہ بات کروں گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایم پی اے صاحب نے بڑی تسلیاں دی ہے، اور آج کے دن ہی ان کی قرآن خوانی ہے، اور اس کے بعد یہ جو علاقے کے لوگ ہیں جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ بول رہے ہیں کہ جی ہم ایسا کریں گے، ہم میڈیا پہ بھی جائیں گے، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ یہ بات بولتے ہیں جو ڈی ایس پی غفار صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایس ایچ او ملک شکیل صاحب نے ہمیں زیادتی کی ہے، اور یہ یہاں تک انہوں نے الزام لگایا جی جب ہم نے ایس ایچ او صاحب کو بولا کہ آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے، تو ایس ایچ او صاحب آگے سے بولتے ہیں جی مجھے ان پہ غصہ آ گیا تھا۔ یہ باتیں ایک سائڈ کی ہے۔ دوسری سائڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں
تو جو ویلا منڈا کے جو والد صاحب ہیں وہ تو بازیاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈاکو نے ہی گرفتار کیا۔ اب یہاں پہ نا اس سائڈ کے بہت سے صحافی یہ الزام لگا رہے ہیں جی ڈاکو نے گرفتار تو کر لیا لیکن جسم پہ ایک زخم بھی نہیں ہے، ڈاکو نے ان کو مارا پیٹا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سنیریو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف الزام لگتا ہے جی پولیس والوں نے نا ان کو بچوں کو اٹھایا، بعد میں پولیس مقابلہ شو کیا، دوسری سائڈ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہی ڈاکو تھے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں یہاں پہ نہیں کہوں گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، وہ تو جی آئی ڈی بنے گی، جو سارا کچھ ہوگا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پولیس ایک بے گناہ بچوں کو کیوں مارے گی؟ کیا ہماری پولیس اتنی فارغ ہوگی ہے یا ہماری پولیس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جا کے کسی بے گناہ کو مار دیں یا کسی پہ بھی الزام لگا لیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری جو سی سی ڈی ہے، کیا سی سی ڈی اتنی فارغ ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کسی کو بھی جا کے ڈکلیئر کر دیں یا پھر اندر کوئی بھی ملی بھگت کر لیں؟ جو بھی اس پہ الزامات لگ رہے ہیں تو دو آپشن ہیں وہ بول رہے ہیں، ایک یہ بول رہے ہیں اس کے رشتہ دار ٹھیک ہے مان لیا جی یہ ڈاکو ہیں، اگر یہ ڈاکو ہیں تو ان کو کون چلا رہا تھا اس کو بھی سامنے لایا جائے، یہ خود تو نہیں کر سکتے چونکہ یہ نئے لڑکے تھے، یہ خود نہیں کر سکتے تو ان کو کون چلا رہا تھا وہ سامنے لایا جائے۔ دوسری سائڈ پہ سی سی ڈی پولیس یہ بات بول رہی ہے کہ جی یہی ڈاکو تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، ان کے 5 بندے تھے جو بھاگ چکے ہیں اور انہی کی فائرنگ سے ہوئے، جو سی سی ڈی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اغوا کون ہوا؟ شہزاد کا باپ۔ کس لیے اغوا ہوا؟ پیسوں کے لیے۔ ڈے 1 سے میں یہ بول رہا تھا آپ لوگوں کو، پھر ان سے بتہ مانگا گیا، بتہ دیا، پھر اس کے بعد 30 لاکھ روپے دیے۔ مطلب اگر یہاں پہ غلط ہے پولیس تو پھر شہزاد کا جو باپ ہے وہ کسی نے تو اغوا کیا ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر کسی اور نے کیا ہے۔ جو 30 لاکھ روپے پھر شہزاد نے دیا ہے تو پھر وہ کس نے لیا ہے؟ وہ پھر انہی نے نہیں لیا تو کسی اور نے لیا ہے۔ مطلب ایک سائڈ کی کہانی تو کلیئر نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ہوا کیا ہے، دوسری سائڈ پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، رشتہ دار احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی پولیس نے ان کو شک کی بنیاد پہ پکڑا ہے، پھر اس کے بعد ان کو مار دیا گیا۔ تو اگر ان کی بات مانیں تو پولیس نے پھر شہزاد کے باپ کو کہاں سے کون سے ڈاکوؤں سے بازیاب کروایا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، میں کچھ کہوں گا نہیں، میرا ایک انٹرویو ہے آج ان کے ساتھ، انشاءاللہ اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن انٹرویو سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ادارے جتنا ان کو برا بول لیں، لاکھ برے سے، اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ جتنا بھی آپ کہہ لو نا کہ اتنا ظالم تو نہیں ہے یہ خواہ مخواہ بے گناہ بچوں کو مار دیں۔ مطلب کیا پولیس ہماری اسی لیے بیٹھی ہے؟ کیا ہمارے ادارے اسی لیے بیٹھے؟ ہمارا دل نہیں مانتا اس بات کا کہ ہمارے ادارے ایسا کر سکتے ہیں کہ بے گناہ کسی کو ماریں گے، اور ادارے کیا کوئی بھی بندہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑتا؟ ان چاروں کی کیا دشمنی تھی پولیس کے ساتھ؟ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ کیا دشمنی تھی سی سی ڈی کے ساتھ؟ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بارڈر ملٹری پولیس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اور ان لوگ، لیکن دوسری سائڈ پہ لوگوں کی اگر ہم پروفائل دیکھیں تو پروفائل دیکھ کے لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑے معصوم سے بچے ہیں۔ اب یا تو ان کی پہلی واردات تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی واردات ہو اور پہلی واردات میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہو، اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کو کوئی چلا رہا ہے تو وہ کون چلا رہا ہے؟ اب لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک وہ بنے پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہو اور ہمیں بھی تمام جو انفارمیشن ہے وہ دی جائیں۔ اور اس قسم کا جی الزام ہے، ظاہری بات ہے جس کے مرتے ہیں تکلیف تو ان کو ہوتی ہے، جو 4 ایک گھر سے ایک ہی خاندان کے گئے ہیں، ڈفرینٹ گھروں کے ہیں، ایک ہی خاندان کے۔ اب ان لوگوں نے نا کر رہے ہیں یہ الزامات ان کی طرف سے آ رہے ہیں، میرا اپنا کوئی الزام نہیں ہے۔ میرا آج ان کے ساتھ انٹرویو ہے تو اس انٹرویو میں کافی زیادہ چیزیں میں ان سے کویشچن بھی کروں گا۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد کیا ہے؟ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے سوال بتائیں، تاکہ جب میرا انٹرویو ہو تو ان سے میں کر سکوں کہ بھائی آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو ہماری پولیس ہے، جو ہماری سی سی ڈی ہے، ان سے بھی ہم لوگ کانٹیکٹ کریں، اور اس کے بعد ان کا بھی جو بھی ان کا موقف ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ لیکن میں یہاں پہ مجھے بڑا وہ افسوس ہے ان لڑکوں کی، اگر بے گناہ کسی نے ڈیتھ کی ہے، ان کو اگر بے گناہ مارا کیا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو اگر یہ بھی بے گناہ ہیں تو پھر اغوا کس نے کیا ہے؟ پھر اس کا باپ بازیاب کہاں سے ہوا ہے شہزاد کا؟ 30 لاکھ روپے کس کو دیا ہے؟ اور پولیس کیوں مارے گی کسی کو؟ مطلب ایک بندوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو پولیس ان کو کیوں مارے گی؟ ہماری وہ پولیس ہے جی کسی کو اٹھاتی ہے 10 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ بے گناہ ہے، یہ اس بندہ گناہ گار ہے۔ تو پولیس اگر ان کو مارتی ہے پھر ڈاکوؤں کا پولیس مقابلہ شو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بھی بہت سارے طریقے تھے، اس کے باپ کو پہلے بازیاب کر لیتے، اس کا باپ پھر اتنے دن کہاں تھا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے جب واٹس ایپ سے رابطہ کیا
تو بعض لوگ بولتے ہیں جی واٹس ایپ سے کیا لوکیشن نہیں آ جاتی؟ دیکھیں لوکیشن تو یہ چینج کرتے رہیں، پہلے گھر میں گئے، وہاں پہ سم بند ہوئی ہے، پھر دوسری جگہ گئے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ تمام بندے جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ ہی آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہو، ایک لڑکا دور بھیجتے ہو، جا یار وہاں پہ سگنل آ رہے ہیں، وہاں سے جا کے بات کر۔ خیر مجھے کچھ نہیں پتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کتنا اس میں وہ ہے، یہ تو اب یہی لوگ بتائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم لوگ پولیس کو موقف لیں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ شہزاد کا جو والد صاحب ہے بڑے مطلب اچھے طریقے سے بازیاب ہو گئے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، اور یہاں پہ بھی لوگوں نے اعتراض اٹھانا شروع کر دیا کہ یار ان کو نقصان کیوں نہیں ہوا، کسی کو کیا ڈاکو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ویلا منڈا کا باپ تھا بھائی، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، اور اس کی اتنی پاور تھی سوشل میڈیا کی، آپ لوگ دیکھ چکے ہو۔ بہرحال اتنا ڈراپ سین تو سارے معاملے کا ہو چکا ہے، 4 بندوں کی جانیں بھی اس میں جا چکی ہے، لیکن اب پولیس کو چاہیے کہ تھوڑا سا میڈیا پہ آ کے نا ساری چیزیں حقائق سامنے مزید بھی رکھے، تاکہ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو کہ سارا معاملہ تھا کیا، اس کے پیچھے کون ہے، ان کو کون چلا رہا ہے، پھر اس کے بعد پیسے لے کے کس کو دیے جانے تھے، یہ ساری چیزیں پولیس کو چاہیے کہ بتائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے ساری چیزیں پوچھیں، اور باقی جو سچ ہے انشاءاللہ جلد سامنے آ جائے گا۔ باقی ان کی میں تصویریں دیکھی ہیں بچوں کی، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، ان کی میں نے فوٹیج دیکھی ہے، جنازہ دیکھا ہے۔ اگر وہ کسی غلط راہ پہ چل پڑے تھے تو بڑی غلطی تھی، مطلب آج کل غربت اتنی ہے، تنگ دستی ہے، نوکریاں نہیں ہیں، تو ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں تو کیا لڑکوں کی یہ پہلی واردات تھی؟ ان کے اوپر کسی قسم کا پہلے کوئی پریشانی تھا؟ ان کے کزن نے یہ بات مجھے بولی ہے کہ کسی قسم کا آج تک وہ تھانے میں نہیں گئے، اور ان کی جو ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کوئی اپنا ڈرون چلا رہا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی جاب اپنی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ لالچ میں آ گئے ہوں۔ لالچ تو بری بلا ہے نا، ایک شریف آدمی ہے جب تنگ آ جاتا ہے حالات سے، ایٹ دا اینڈ اس نے لالچ ہی کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ لالچ میں آ گئے ہوں، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ بٹ واٹ کین آئی سے، میں اس معاملے کو دیکھ کے نا وہ فوٹیج میں بار بار دیکھتا ہوں، میرا بڑا دل خفا ہوتا ہے کہ یار ہمارے نوجوان کس طرف چل پڑے، کہ بندے کو اغوا کاری، توان، بتا، یہ ہمارے پنجاب کے علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ وہ پنجاب کے علاقے پرامن ہوا کرتے تھے، فصلیں یہاں پہ ہوتی تھیں جس چیز کے لیے یہ مشہور ہے، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی جو کاروائیاں اس ٹائم پہ ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، کچے کے ڈاکو دیکھ لیں۔ سی سی ڈی نے یہ بھی بولا ہے کہ ہمیں 10 ارب کا بجٹ دیں، ہم کچے کا ڈاکو جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ سی سی ڈی نئی بھرتیاں کرنا چاہتی ہے، بجٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور یہ جو تمام سنیری میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ باقی اقرار بولا گینگ کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے بڑا مطلب مجھے تھریٹ بھی کیا، نیچے میرے ادھر اسٹیٹس کے نیچے گالم گلوچ بھی کی، سارا کچھ کیا اقرار بولا گینگ نے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی بولی جی ہمارا تو اس کے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں، معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ تو ادارے بتائیں گے ان کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا جو انہوں نے اپنے علاقے میں ایک دہشت پھیلا رکھی ہے، جو لوگوں کی گاڑیاں چلاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تاوان مانگتے ہیں، بتہ مانگتے ہیں، وہ آڈیوز میرے پاس پڑی ہیں، میں اس پہ بات کروں گا۔ لیکن اس ویڈیو میں اتنا آپ کو بولوں گا کہ اس انٹرویو سے پہلے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے آپ کے مائنڈ میں ان 4 ڈاکوؤں کو لے کے، تو آپ میرے ساتھ وہ ضرور شیئر کیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو سوال ہے وہ میں ان سے پوچھ سکوں، ان کے کزن سے، کہ مجھے بتائیں جی یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اب انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ کورٹ ادو ہیں، آ کے اس معاملے کو دیکھیں، لیکن ہم کورٹ ادو نہیں جا سکتے کیونکہ کورٹ ادو میں ہماری اپنی جان کو بھی رسک ہے۔ تو ہم لوگ ایک کریں گے انٹرویو بڑے طریقے سے، یا وہ یہاں پہ آئیں گے یا پھر آن لائن کریں گے، جس طرح بھی کریں، بہرحال ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، ہم اس چیز کا رسک نہیں لے سکتے، ہماری اپنی جانیں بھی بڑی قیمتی ہیں، ہمارے بھی اپنے بچے ہیں، اپنے معاملات ہیں، تو اس ایریاز میں جانا اس ٹائم پہ خطرناک ہے، ڈاکو وہاں پہ متحرک ہیں۔ بہرحال اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔